کہ وجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد جو تلوار کا جہاد تھا اس سے ہم بڑے جہاد کی طرف آئے۔ تو بڑا جہاد کیا تھا؟ جہاد پہ نفس، کہ اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، اپنے نفس کے اندر، انسان کے دل کے اندر جتنی بھی روحانی اخلاقی بیماریاں موجود ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیں حسد ہے، حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتا ہے۔ اگر لکڑی کو آگ لگا دیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس آگ کو بجھانا آسان نہیں ہوتا، وہ آگ اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک کہ ساری لکڑیاں جل کے راکھ نہ ہو۔ اسی طرح جس انسان کے دل میں حسد موجود ہے، یہ بیماری موجود ہے، اس کا حسد جو ہے وہ ساری بیماریوں کو راکھ بنا دے گا، ساری نیکیوں کو راکھ بنا دے گا اور وہ نیکیوں کو کھا جائے گا۔ پھر بغض ہے، بغض کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں بغض پایا جاتا ہے، کوئی کسی سے دنیا کے معاملات میں بغض رکھتا ہے، دین کے معاملے میں بغض رکھنا اور بات ہے۔ البغض للہ اس کی اجازت ہے، الحب للہ والبغض للہ، کہ خدا کی خاطر کسی سے محبت ہو، خدا کی خاطر ہی کسی کے لیے بغض ہو، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن دنیا داری کے معاملات میں اگر کوئی کسی سے بغض رکھتا ہے اور اس نے اپنے سینے کو پوری طرح صاف نہیں کیا اس بغض سے، تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں۔ فرمایا کہ جب تک سینہ پوری طرح صاف نہ ہو جائے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کہ بغض کی جو بیماری ہے، اس کے نتیجے میں انسان دعاؤں کی قبولیت کے انعام سے محروم ہے۔ تو یہ جو جہاد ہے، جہاد بن نفس، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں یہ بات اس طرح بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جسم کو مل مل کے دھونا یہ تو کوئی مشکل نہیں، دل کو جو دھوے وہی ہے پاک مسجد کا۔ کہ لوگ اپنے جسم کو دھوتے ہیں، جسم کی صفائی کرتے ہیں، اس کی میل کو جائے دور کرتے ہیں، وہ دھونا اتنا مشکل کام نہیں ہے جسم کی صفائی کرنا، دل کی صفائی بڑا مشکل کام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، جو اپنے دل کو دھو لیتا ہے اور دل کے جو گند ہیں ان کو باہر نکال دیتا ہے، خدا کے نزدیک پاک وہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی اس طرح اصلاح کریں کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کے جو گند ہیں ان کو ہم باہر نکال کے پھینک دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے لیے بڑی عمدہ مثال دی کہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ نفس کو پاک کرنا کیسے پاک ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو مجاہدے کی ضرورت ہے اس کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ اس دھوبی سے سبق سیکھو۔ دھوبی کپڑے دھوتا ہے نا، گندے کپڑوں کو صاف کرتا ہے، ان کی میل کو جیل نکالتا ہے۔ وہ کپڑے جو گندے ہو چکے ہوتے ہیں، سفید کپڑے کالے ہو کے گند لگ گیا، دھوبی دھوتا ہے پھر دوبارہ سفید ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ دھوبی کپڑے کیسے کپڑے دھوتا ہے، اس دھوبی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس دھوبی سے سبق سیکھو جو کپڑوں کو اول بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں تمام میل اور چرب کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ تب صبح اٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے اور بار بار پتھروں پر مارتا ہے، تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی اور ان کا جزو بن گئی تھی، کچھ آگ کے صدمات اٹھا کر اور کچھ پانی میں دھوبی کے بازو سے مار کھا کر یک دفعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کپڑے ایسے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتدا میں تھے۔ فرمایا یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے اور تمہاری ساری نجات اس سفیدی پر موقوف۔ فرمایا جیسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے اور ان کپڑوں کو زور زور سے پتھر پہ مارتا ہے، پہلے تو جوش دیتا ہے، پھر زور زور سے پتھر پر مارتا ہے ان کی میل نکالنے کے لیے،
جتنی سختی کے ساتھ وہ کپڑوں کے ساتھ پیش آتا ہے اتنی سختی کے ساتھ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ مجاہدہ ہے جس میں سے گزرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، پھر جا کے نفس ہمارا سفید ہوگا۔ اور فرمایا کہ ساری نجات، انسان کی نجات جو ہے وہ اسی پر موقوف ہے، اسی سفیدی پر موقوف ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی وہ نفس نجات پا گیا جو طرح طرح کے میلوں اور چرخوں سے پاک کیا گیا۔ پھر آپ تزکیہ نفس کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اب تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تزکیہ نفس کس کو کہا جاتا ہے۔ سو یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمہ تن تیار رہنا چاہیے، اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، ویسے ہی عملی طور پر اس کو دکھانا چاہیے، اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بھی بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ وہ ساری دل کی بیماری ہے۔ فرمایا بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، فرمایا غیبت کرنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو ابھی دور ہے کہ تم لوگ خدا کے ساتھ ایسے خود رفتہ اور محو ہو جاؤ کہ بس اسی کے ہو جاؤ، اور جیسے زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو عمل سے بھی کر کے دکھاؤ۔ فرمایا ابھی تو تم لوگ مخلوق کے حقوق کو بھی کما حق و ادا نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو آپس میں فساد اور دشمنی رکھتے ہیں، اور اپنے سے کمزور اور غریب شخصوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک وجود کی طرف بن جاؤ، اور جب تم ایک وجود کی طرف ہو جاؤ گے اس وقت کہہ سکیں گے کہ اب تم نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیا، کیونکہ جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہو سکتا۔